یہ وہ صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مخالفت کے دنوں میں خانہ کعبہ میں تلاوت فرمائی تو مکہ کے کفار یعنی انکار کرنے والے لوگ بے ساختہ سجدے میں جا گرے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ستارے کی قسم جب وہ گرنے لگے، تمہارے یہ صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح راہ بھولے نہیں اور غلط راہ پر چلے نہیں، اپنے من سے کوئی بات بنا کر نہیں بولتے، یہ تو بس وہ بات کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ علم ان کو سکھایا ہے سخت قوت والے نے۔ پھر وہ جلوہ قریب ہوا یعنی جبرائیل علیہ السلام پھر اور زیادہ قریب ہوا اور وہ آسمان کے بہت اونچے کنارے پر تھا، پھر نزدیک آتے قریب ہو کر سامنے آ گیا تو 2 کمان کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلے پر آ گیا۔ تب اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو پیغام بھیجنا تھا اس کی وحی کر دی۔ جو کچھ اس نے دیکھا اس کے دل نے غلط نہیں جانا۔ اپنی آنکھوں سے جو کچھ اس نے دیکھا تم کو اس پر جھگڑنے سے کیا حاصل؟ اس نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار اور بھی اصلی صورت میں دیکھا ہے، جہاں کانٹے دار بیری کی طرح کی روک لگی ہے۔ اعلیٰ درجے کی جنت کی قیام گاہیں اسی سرحد کے پاس لگی ہیں۔ جب بیری کے درخت پر چھانے والی نورانی گھٹا چھائی ہوئی تھی، نگاہ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے آگے بڑھی۔ بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ تم بھی لات اور عزا کو دیکھ لو کہ ان کی حیثیت کیا ہے، اور تیسرے نمبر والا منات آخر کس کام کا؟ کیا تم کو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ تب تو یہ بڑی بے ڈھنگی تقسیم یعنی بانٹ ہے۔ تم اور تمہارے باپ داداؤں نے یہ سب نام رکھ لیے ہیں، اللہ نے کبھی ایسی بے ڈھنگی باتوں پر کوئی سند نہیں اتاری۔ یہ لوگ اپنے گمان اور اٹکل کی پیروی کرتے ہیں اور منچاہی باتیں ہانکتے ہیں، جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ اب انہیں ایسی حرکتوں سے دور رہنا چاہیے۔ کیا انسان جو تمنا کرتا ہے سب پوری ہو جاتی ہے؟ یاد رکھو کہ آخرت اور پہلی زندگی سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ آسمان میں کتنے بہت سارے فرشتے ہیں، مگر ان میں سے کسی کی سفارش کسی چیز میں کام نہیں دیتی۔ ہاں مگر یہ بات اور ہے کہ اللہ اجازت دے، اس کے بعد جس شخص کے حق میں سفارش قبول فرمانا چاہے اور راضی ہو۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا نام زنانہ بتاتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں ان کو کچھ علم تو ہے نہیں، اٹکل اور گمان کی بات کے پیچھے پڑے ہیں، جبکہ اٹکل اور گمان حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر جو اکڑ بتا کر ہمارے نصیحت نامے سے پھر گیا اور دنیا کی زندگی کے سوا اس کا کچھ مقصد ہی نہیں رہا، تو آپ بھی اس کی پرواہ نہ کریے۔ ان کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے۔ آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ اس کی راہ چھوڑ کر کون دور بھاگا اور ہدایت پر کون چل رہا ہے، یہ بھی اسے اچھی طرح معلوم ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب اللہ کا ہے، تاکہ برے عمل کرنے والوں کو ان کے برے کاموں کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو اچھے سے اچھا نیک بدلہ عطا فرمائے۔ وہ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے شرمی کی باتوں سے دور رہتے ہیں، مگر ہلکے قصور کا کوئی داغ دھبا لگ جائے تو بے شک آپ کے پالنہار کی مغفرت میں بڑی گنجائش ہے۔ وہ تم کو خوب جانتا ہے کہ زمین سے تمہاری اٹھان کی اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں نازک حالت میں تھے، بس اپنے آپ کو بڑا پاک صاف نہ بتاؤ۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون سب سے اچھا پرہیزگار ہے۔ جس نے منہ پھیرا ذرا تم بھی اس کی حالت دیکھ لو۔ کچھ تھوڑا سا دیا اور ہاتھ روک لیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ دیکھ رہا ہے؟ کیا موسیٰ کے صحیفوں میں جو خبر تھی اس کو نہیں پہنچی؟ اور ابراہیم جو ہمارا وفادار تھا اس کی تعلیم بھی اس کو نہیں معلوم ہو سکی؟ اس تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو آخرت میں وہی کچھ ملنا ہے جس کی اس نے خود محنت اور کوشش کی ہوگی، اور بہت جلدی اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کی محنت کی پوری جزا دی جائے گی۔ اور یہ کہ سب کی آخری سرحد تیرے رب تک پہنچ کر ختم ہوگی، اور وہی خوشی دے کر ہنساتا ہے اور غم دے کر رلاتا بھی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہی موت اور زندگی بھی وہی دیتا ہے، اور یہ کہ اسی نے نر مادہ کا جوڑا بنا دیا ایک بوند سے جب ٹپکائی گئی، اور یہ کہ دوسری بار زندہ کر کے اٹھا دینا اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اسی نے محتاج کو دولت مند بنا دیا اور پونجی دے کر مالدار بنا دیا، اور یہ کہ وہی رب ہے اس ستارے کا جس کا نام شیرا ہے۔ یقینی بات ہے کہ اس نے اگلے عاد والوں کو تباہ کیا اور سمود کو تباہ کر دیا کہ اس قوم کا کوئی باقی نہ رہا۔
اور ان سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو بھی ڈبو ڈبو کر مار ڈالا، یقیناً یہ بڑے ظالم اور شرارتی لوگ تھے۔ اور کئی بستیوں کو الٹا کر پھینک دیا، ایسی آبادی پر عذاب کا گھیرا ڈال کر ڈھانک دیا۔ اب تم اپنے رب کی کس کس نعمت میں شک کرو گے؟ جیسے پہلے کے لوگوں کو ڈرانے والے آئے تھے، یہ بھی تم کو عذاب سے ڈرانے آئے ہیں۔ آنے والی بہت نزدیک آ پہنچی۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کے آنے کے وقت کو کھول یعنی ظاہر کر سکے۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب لگتا ہے؟ ہنستے ہو، روتے کیوں نہیں؟ اور کیا تم غفلت میں بات ٹال رہے ہو؟ بس سجدہ اور عبادت صرف اللہ کے لیے کرو۔